اور دوسری ہلاک کر دینے والی بات کون سی ہے؟ یعنی جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، وہ بھی دل ہلا دینے والا معاملہ ہے۔ خلوت کی برائیاں جلوت کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ خلوت کی برائیاں جلوت کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے والا ہو لیکن تنہائی میں دھڑلے سے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، ایسے شخص کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ یہ انتہائی دل ہلا دینے والی بات ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مومن کسی نیک عمل سے رہ جائے اور نیکی کرنے میں اسے غفلت اور سستی ہو جائے تو وہ اس بات پر پشیمان ہوتا ہے کہ اس سے وہ نیکی اور عمل رہ گیا ہے، اور اگر وہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے اور اس کے فضل سے اور اس کی توفیق سے نیک عمل کر لے تو پھر اسے اس بات کی پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور میں اس عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ اسے اس بات کی فکر دامنگیر رہتی ہے اور وہ اس کے لیے اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کی رمضان کی عبادت کو قبول کر لے، اور اگلے 6 مہینے اس بات کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اگلا رمضان المبارک ایمان اور صحت کی حالت میں نصیب فرما تاکہ ہم اس رمضان میں عبادت کر سکیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عبادت کی قبولیت کے حوالے سے آدمی کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ میں ان 2 نکات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو نیک اعمال کیے ہیں، جو عبادت کی ہے، جو ہمارے پاس اعمال کی شکل میں جمع پونجی ہے، ہم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اقدامات کرنے ہیں، وہ کوششیں کرنی ہیں اور ان نیک اعمال پر پیرا دینا ہے تاکہ یہ ہماری جمع پونجی محفوظ رہے اور اس جمع پونجی پر ہمیں دنیا اور آخرت کا کم و حق ہو اجر و ثواب ملے۔ یہ جو بات ہے جس کو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اعمال کی جمع پونجی کیسے ضائع ہوتی ہے یا آدمی اپنے اعمال کی جمع پونجی سے نفع کیوں نہیں اٹھا پاتا، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے اور اس کے لیے آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، جیسے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو ختم کرتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، 5 وقت کے لیے آتے ہیں نا، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی نہر میں غسل کر رہے ہیں اور آپ کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کی گناہ جڑتے ہیں، ہاتھ کے گناہ، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم نیک اعمال بھی کریں، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی کریں، اور دوسری طرف وہ گناہ کر رہے ہوں یا ایسی چند قبیح قسم کی کیفیات سے دوچار ہوں کہ ہمارے وہ نیک اعمال یا تو اللہ کے ہاں رد ہو جائیں، قبول نہ ہوں، یا اللہ رب العالمین ان کو ایک تو سرے سے قبول ہی نہ کریں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اعمال کے اجر و ثواب کے ملنے میں وہ برائیاں اور وہ گناہ آڑے آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھنا پڑے گا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ اب ہم نے کن کاموں سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کامیابی کے لیے 2 باتیں لازمی ہیں، ایک نیک اعمال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا۔ کچھ کرنے کے کام ہیں
کچھ کرنے کی پرہیز ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ آپ کم عبادات کرتے ہیں لیکن ایسے کام نہیں کرتے جن کے کرنے سے نیک اعمال ختم ہوں، ضائع ہوں، یا جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے، جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ایسے گناہ نہیں کرتے، تو وہ کم اعمال اور گناہوں سے بچنا آپ کو اللہ کے فضل سے جنت دلوا دے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کثرت سے عبادت کرتے ہوں لیکن وہ گناہ بھی کرتے ہوں، آپ کثرت سے عبادت کرتے ہوں لیکن وہ گناہ بھی کرتے ہوں، تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ کثرت کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، یا وہ عبادت کی قبولیت کی شرطیں تو آپ پوری کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن سے کل وہ نیک اعمال کسی اور کو دے دیے جائیں، تو پھر بھی آپ کو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اپنا کام ہو جائیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ شریعت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، یعنی مقاصد شرعیہ، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کم عبادت کرے، بے شک کم عبادت کرنے والا ہو، لیکن وہ ان گناہوں سے اور ان کاموں سے بچنے والا ہو جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، یہ آدمی کامیابی کے راستے پر ہے۔ لیکن ایسا شخص جو کثرت سے عبادت کرنے والا ہو لیکن وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، تو وہ ہلاکت کی راہ پر ہے، وہ ناکامی کی راہ پر ہے، وہ کامیابی کی راہ پر نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کے باغ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات جو میں عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک اعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کو اس معرفت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ یہ عمل اس نے اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ اسے توفیق دی ہے، اور اسے اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نیک عمل کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی ہے یا نیک عمل کرنے کا گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بات ہلاک کر دینے والی ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کیفیت والا آدمی ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہے۔ میں اگر اس کیفیت سے دوچار ہوں کہ میں بڑا اچھا عالم اور خطیب ہوں اور کوئی اور عالم اور خطیب مجھ جیسی بات نہیں کر سکتا، یا کوئی دقیق اور عمیق نقطہ نہیں بیان کر سکتا، یا میں بڑا کمال والا آدمی ہوں اور دوسرے حقیر ہیں، تو میں ہلاکت کے راستے پر ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہت عبادت کرتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے ساتھ والا ہے وہ یہ عبادات نہیں کرتا لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، یا وہ شخص کام کا نہیں ہے، یا یہ بڑا نکمہ ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے قدورت ہے، یا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ شخص بھی ہلاکت کے راستے پر ہے، یہ خود پسندی کا شکار ہے۔ اب دیکھ لیجیے نا، دو آدمی ہیں، ایک آدمی فرض عبادات کرتا ہے، لمبی چوڑی نفلی عبادت نہیں کرتا، اس کا ساتھ دوست دوسرا جو اس کے ساتھ صف میں کھڑا ہوتا ہے وہ نفلی عبادت بھی کرتا ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ بہت زیادہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اذکار بھی کرتا ہے، لیکن جو کم عبادت کرنے والا ہے اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی مسلمان مجھ سے بہتر ہے، یہ زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اچھا آدمی ہے، میں اس سے کمتر ہوں، مجھے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس کیفیت سے دوچار ہے۔ اور وہ شخص جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کے متعلق، جو اس کے متعلق اس نے ظن رکھتا ہے، اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے یہ بڑا نکمہ ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا اور میں بہت کچھ کر رہا ہوں، یہ کامیابی کے راستے پر ہے، وہ زیادہ عبادت کرنے والا ہلاکت کے راستے پر ہے، اس لیے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہے اور یہ شخص عاجزی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ فرق آپ نے محسوس کر لیا، میں نے بہت سادہ کر کے فرق بتلایا ہے کہ یہ فرض عبادات اور ضروری عبادات کرنے والا ہے، وہ کثرت سے نفلی عبادات کرنے والا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، یہ دو کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت بچانے والی ہے، دوسری کیفیت ہلاک کرنے والی ہے۔ اور بدقسمتی سے آج کی اس دنیا میں اور آپ کے ملک میں جو زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہے،
اس لیے کہ انہیں عبادت کی معرفت اور علم نہیں ہے۔ یہ میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں، شیطان پہلی کوشش یہ کرتا ہے آپ کو عبادت نہ کرنے دے۔ اگر آپ نے عبادت کر لی، دوسری کوشش یہ کرے گا آپ کی عبادت قبول نہ ہو، آپ قبولیت کے معیار پر پورے نہ اتریں۔ اگر وہاں سے بھی ناکام ہوا، تیسری کوشش یہ کرے گا آپ کی جمع پونجی ضائع ہو جائے، آپ کے نیک اعمال آپ کے کام نہ آئیں، آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس سے آپ کی عبادت تباہ ہو جائے۔ سو میرے بھائیو، یہ خود پسندی ہے، یہ تکبر ہے، یہ عبادت اور علم کا غرور ہے۔ قاری صاحب کہیں مجھ سے اچھا قاری کوئی نہیں ہے، میں تو کبھی نہیں بھولتا رمضان المبارک میں، 10 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں، کبھی بھولا نہیں ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی قاری نہیں ہے۔ یہ خود پسندی ہو جائے گی، یہ گبنڈ ہو جائے گا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بیہقی حدیث کو روایت کرتے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے اپنے شواہد کی بنیاد پر، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اما المہلکات، ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں، ان میں جو سب سے خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ ہلاک کر دینے والی ہے، وہ کون سی شے ہے؟ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنْ، آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنْ، آدمی کا خود پسندی کا شکار ہونا، جسے سیلف کنسیٹ کہتے ہیں، آدمی کا سیلف کنسیٹڈ ہونا، آدمی کا خود پسندی کا شکار ہونا۔ وَهِيَ أَشَدُّهُنْ، اور ہلاک کر دینے والی چیزوں میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک کیفیت ہے۔ اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ سو میرے بھائیو، یاد رکھیے، یاد رکھیے، جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کی تھی کہ عبادت اس کیفیت سے کی جاتی ہے کہ اس کی عدم قبولیت کا خوف اور قبولیت کی امید، خوف اور امید کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، اس کیفیت سے عبادت کی جاتی ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خوف لاحق رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ امید بھی رہے کہ عبادت تو میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں ہے، اسی نے توفیق دی ہے، سارا کمال اسی کا ہے، اسی کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، انشاءاللہ وہ قبول کر لے گا۔ اس خوف اور امید کی کیفیت سے عبادت کی جائے، یہ سچی عبادت ہے، سچے عابد کی یہ نشانی ہے۔ سو میرے بھائیو، پہلی بات جو ہلاک کر دینے والی ہے، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر نہ علم کا فائدہ ہے، نہ عبادت کا فائدہ ہے، نہ کسی قاری کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ کسی عالم کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ کسی عابد کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ کسی سخی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ یہ کیفیت ہے۔ اور دوسری ہلاک کر دینے والی بات کون سی ہے؟ یعنی جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، وہ بھی دل ہلا دینے والا معاملہ ہے۔ خلوت کی برائیاں جلوت کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ خلوت کی برائیاں جلوت کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے والا ہو، لیکن تنہائی میں دھڑلے سے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، ایسے شخص کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ یہ انتہائی دل ہلا دینے والی بات ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ثوبان کے حوالے سے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنے نیک اعمال لے کے آئیں گے کہ وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی، یعنی نیکیوں کے انبار اور ڈھیر ہوں گے۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کوئی چھوٹا سا ڈھیر تو نہیں ہوتا نا، کوئی 1 3 منزلہ بلڈنگ کے برابر تو نہیں ہوتا نا،
پہاڑ کی اونچائی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کے کیا کہنے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے. اللہ ان کی نیکیوں کو یوں اڑا دیں گے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور زور کی آندھی چلے، وہ ساری راکھ اڑ کے ختم ہو جاتی ہے. کوئی ذرہ ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، ختم، اب نظر ہی نہیں آئی. پہلے تو وہ ایک ڈھیر تھا نا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ذرہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. اللہ ان کے نیک اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے. اب یہ بات کس قدر دل ہلا دینے والی ہے، اتنی ڈرانے والی بات. حضرت ثوبان ڈر گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی صفتیں بیان کیجئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ہمارے لیے وضاحت کر لیجئے. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، فرمایا ایسے نہ ہو، عرض کی ایسے نہ ہو کہ ہم ان کو جانتے نہ ہوں، یعنی ہمیں پتہ نہ ہو وہ کیسے لوگ ہیں اور ہم ان میں سے ہو جائیں. اے اللہ کے رسول ان کے متعلق ہمیں وضاحت کیجئے، وہ بدنصیب کون ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری نسل میں سے ہی ہوں گے، اور تم ہی کی طرح راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے، تم ہی کی طرح راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہی خلوت میں جائیں گے، جو ہی تنہائی میں جائیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہوں گے. انتہاکوہا، پھر گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہا ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس لیے کہا گیا ہے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے. ادھر کی کیفیت جب درست ہوگی نا، جب آدمی جانے گا کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، جس کے سامنے اس کی جواب دہی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن سب کا رب اللہ دیکھ رہا ہے. هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ شعر کہا ہے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب. اے شخص تنہائی میں جانے والے، تو کہتا ہے میں تنہائی میں اکیلا ہوں، یوں نہ کہے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت، یوں نہ کہے میں تنہا ہوں، ولیکن قل علی رقیب، بلکہ یوں کہے میرے اوپر ایک نگہبان ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اوپر ایک نگہبان ہے جو میرے ساتھ ہے. یہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں، ایک نگہبان ہے جو سب کا نگہبان ہے، وہ ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس سے کوئی شے نہیں چھپائی جا سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَلُ سَاعَةً، وہ تو ایک ساتھ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اس سے تو کوئی شے چھپائی نہیں جا سکتی. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی. کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت تو وہ سویا ہے، میں یہ غلط کام کر لوں، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی. سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے، تنہائیوں کو پاکیزہ کر لیجئے، خلوت کی زندگی کو اچھا کر لیجئے. آپ کی خلوت اور تنہائی کی زندگی اس بات کی غمازی کرے گی کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں، آپ کے دل میں کس کا رعب و دبدبا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، رشوت کو ہاتھ نہیں لگاتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہیں تو آپ کا امتحان اور ٹیسٹ ہوگا نا. کوئی نہیں جانتا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے آدمی اپنی تنہائی کے حوالے سے نفس کی تہذیب کر سکتا ہے. اگر روزے کو سمجھ کے اور اس کی معرفت حاصل کر کے یہ عبادت کرے، روزے کی عبادت کو
علم اور معرفت کی روشنی میں انسان سر انجام دے تو وہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تنہائی میں سخت پیاس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن وہ جانتا ہوتا ہے اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسی سے اجر لینا ہے، اسی کے سزا کے ڈر سے، اسی کی ناراضی کے ڈر سے وہ پانی نہیں پیتا، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے، اس میں اس بات کی تربیت ہے، اور اس سے نفس کی تہذیب ہے کہ آدمی اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے۔ سو جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، گناہوں کا دھڑلے سے ارتکاب کرنے والا ہو، اللہ اس کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اب تیسری بات کا تذکرہ کرتا ہوں جس سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کا ڈھیر، پہاڑ جیسی نیکیاں، پہاڑ کے برابر نیکیاں، کچھ نیکیاں تو بذات خود پہاڑ جیسی ہیں، یعنی کچھ نیک اعمال بہت بڑے کیلیبر کے ہیں، بڑے وزن کے ہوتے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں میں بھی مل کے ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں۔ جیسے کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اب شرک ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح بعض اعمال بڑے اعمال ہوتے ہیں، بڑی نیکیاں اٹ سیلف ان کا حجم بڑا ہوتا ہے، بعض نیکیاں حجم اور وزن کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن نیکی نیکی ہے۔ مالک کسی بھی نیکی سے خوش ہو جائے آپ کے مقدر میں جنت کر دے گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے، کلی طور پر اس کا اختیار ہے، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے یہ نیکی چھوٹی ہے، کیا پتا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے دیں، اور یہ بھی نہ سوچے یہ چھوٹا سا گناہ ہے اللہ ناراض ہو جائیں، پھر یوں نہ سوچئے۔ نیکی سے غفلت اور بات ہے، یہ بتقاضائے بشریت ایسے ہوتا ہے، گناہ کا ہونا یہ بھی بتقاضائے بشریت ہے، لیکن کیفیت یہ رکھیے کہ نیکی کی طرف آپ کا میلان ہو، نیکی کی طرف آپ کا رجحان ہو، اور کیفیت یہ ہو کہ آپ گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے اگلی بات کہ میرے بھائیوں، جس بات پر آپ کے نیک اعمال کے پرنور ہونے کا انحصار ہے، آپ کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، وہ زبان کا درست استعمال ہے، اور اس سے منسلک چند ایک گناہ ہیں جو نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ وہ اسی چھوٹے سے سب ٹائٹل کے تحت آئیں گے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، زبان کا درست استعمال، زبان کو قابو میں رکھنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، کہ ایک سفر میں حضرت معاذ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی اس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، یعنی وہ عمل مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے آڑے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنہ یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، میرے صحابی تیرا سوال بڑا عظیم ہے، لیکن یہ کام اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے میرا اللہ آسان کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان پر کنٹرول اور زبان کا درست استعمال انہی کے لیے آسان ہے جن کے لیے میرا اللہ آسان کر دے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام۔ برسوں کی نیکیاں ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں آدمی برباد کر سکتا ہے، برسوں کی نیکیاں، 60 سال کی محنت اور ریاضت کو آپ 30 سیکنڈ میں برباد کر سکتے ہیں اس زبان کے ذریعے۔ وہ جو نیکیوں کا ایک شاندار پہاڑ کھڑا کیا ہے، پہاڑ جیسا برج خلیفہ بنایا ہے، اس کو آپ 30 سیکنڈ میں اس زبان کے ذریعے ڈیمالش کر سکتے ہیں۔
یہ اتنی خطرناک شے ہے. وقت ہو گیا ہے. بڑی خوبصورت بات اور اس سے منسلک چند ایک گناہ جن کی نشاندہی احادیث میں کی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ بندے کے نہ فرض اعمال قبول کرتے ہیں اور نہ نفلی اعمال قبول کرتے ہیں. میں ان کا تذکرہ بھی آئندہ آنے والے خطبے میں کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.